اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی یہ دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم آج 14ویں پارے کا تعارف حاصل کریں گے اور اس کے اندر جو بھی مضامین آتے ہیں ان کی ایک سمری دیکھیں گے۔ 14ویں پارے کا نام روبما ہے اور اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں، سورہ الحجر اور سورہ نحل۔ دونوں میں ڈیفرنٹ طرح کے مضمون آتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سورہ الحجر۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اس سے مراد ہے کہ پتھر والے شہر، کیونکہ پہلی قومیں پتھر کے سٹیز بنایا کرتی تھی تاکہ پروٹیکٹڈ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مثال کو دے کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لو، چاہے جو مرضی بنا لو، تم سے پہلی کمیونٹیز ڈیولپ ہوئی تھیں اور ان کی بھی ترقی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کو نہ ماننا، ان کے رسولوں کو جھٹلانا اور ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کو جھٹلانا ان کو کس طرف کو لے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا اور وہ عذاب میں پھنس کے رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ بہت گلیڈنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ بہت آنر کرتے تھے حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین پر سمجھتے تھے، تو حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے ان کو بہت زیادہ فیشنیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار کوٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل بات یہ ہے، جو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان عملی طور پر اس قرآن کو نافذ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پروٹیکٹڈ رہے گا، اور اگر عملی طور پر وہ چیز موجود نہیں ہوگی تو وہ صرف کتابی فارمیٹ میں رہ جائے گی۔ بہرحال اس کتاب کی کانٹیکسٹ کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ النحل آتی ہے۔ نحل کہتے ہیں بی کو، جو کہ مکھیوں کا، جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے گفٹس کا ذکر کیا ہے جو انویلیویبل ہیں، جس کی ہم قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اپنے جسم کا ہی مشاہدہ کریں، چاند، سورج اور جتنی اللہ تعالیٰ کے گفٹس ہیں، دودھ ہے، پھر پانی ہے، پھر کھجوریں ہیں، پھر انگور ہیں، پھر جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی انسان کی خدمت کے لیے، ہم ان کا ذکر کریں تو ہم ذکر نہیں کر پاتے، لیکن اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں اور اس شکر گزاری میں زندگی گزاریں۔ جب ہم شکر گزار بنیں گے تو اس کی بندگی کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اگر شکر گزاری نہیں کریں گے، نہ شکری کریں گے، تو بندگی آٹومیٹیکلی ہمارے دل سے آؤٹ ہو جائے گی، اور ہم پھر کوئی نہ کوئی خدا، کوئی نہ کوئی چیز اپنے من میں گھڑ لیں گے جس کو ہم خدا مانیں گے، اور اسی کے اوپر اپنے تمام جو ہیں چیزیں بنیاد رکھیں گے، اور وہ بنیاد چونکہ ٹیڑھی ہوگی تو وہ بلڈنگ بھی ہمارے جسم کی ٹیڑھی ہی بنے گی۔ بہرحال اس سورت کو سورہ نیمہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔